لوگ ہیں جو لوگوں نے شاید جس طرح کہتے ہیں خوشی کے شادیانے بجانا کہتے ہیں، جو ہوا سو ہوا۔ سہیل راجپوت کی ایک وائس جو میسج چلا وہ بھی میں نے سنا ہے، سائبر کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی ہے۔ میرے اوپر بھی جو ایف آئی آر دی گئی وہ 7ویں مہینے میں ایف آئی آر دی گئی۔ بدقسمتی ہے روزانہ سائبر والا جو اسٹاف ہے ملتے بھی ہیں کچہری میں، ہمارے جو وکیل ہیں فہیم خان ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے جو بحث کی ہے، اس لیے مزید اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن انشاءاللہ صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس کو مکمل پرسو کریں گے۔ جو سائبر کرائم کی اگر بات کی جائے، ایس او پیز ہوتے ہیں، کون لوگ تھے میرے آفس کے باہر ریکی کرتے رہے، جو شخص تھا وہ 2 منٹ پہلے ہی ادھر گھوم رہا تھا، میرے آفس سے سائیڈ پہ نکلا اور اس کے بعد ہی اچانک آفس میں بہرحال سائبر والے آ گئے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں سینٹرل جیل میرا جانا، تو اس سے کئی ایسی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، کس طریقے سے کتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں، کس طریقے سے پارسل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، کیا ہے، کیسے پکڑا جاتا ہے، کہ شاید ان کی آواز بننے کے لیے میں سینٹرل جیل گیا ہوں۔ کافی چیزیں ہیں، انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کا جس طرح دفاع ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں اور عوامی مسائل اجاگر کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کیا طریقہ کار ہے، لوگ کس طرح جیلوں میں جا رہے ہیں، جیل سے آتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں نہیں اٹھائے جاتے۔ حد صحیح میں اس کو کہوں گا، دونوں سائڈ سے اگر بات کی جائے، ہماری راجپوت برادری کے ہیں، سہیل راجپوت صاحب ہیں یا حاجی کفیل نظامی صاحب ہیں، افسوس ہوا جو سنی ہے باتیں جو ہم تک جیل میں پہنچی ہیں کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناراض نہ ہو، دونوں سائڈ پہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام والے ہمارے بھائی بھی ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کیونکہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے اور جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا جاتا ہے ایک جماعت ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سیاسی رنگ یا سیاسی ایشو دیا جاتا۔ یہ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی اختلاف ہو، آپ کو بھی اختلاف ہو، بلکہ آپ کو شاید یہ بتا دوں راجپوت برادری دور کی بات ہے، آپس میں رشتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے۔ یا جو ایک سائبر کے ایف آئی آر جس طرح ہوئی ہیں وہ ایک جس طرح کہتے ہیں اس تنازعی حادثے کا وہ سبب بن گئی ہیں۔ کچھ کمیٹی ہیں جن میں حاجی عبدالعلیم خان قصوریہ سمیت راجپوت برادری کے بھی عمائدین ہیں، کسی کی بھی غلطی ہے، ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، کفیل بھی ہمارے گھر کا فرد ہے، سہیل بھی ہمارے گھر کا فرد ہے۔ سیاسی اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے، سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن اس حد تک میرے خیال نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ 4-5 دن ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پروگرام وغیرہ نہیں آ رہے۔ لوگ ہیں جو لوگوں نے شاید جس طرح کہتے ہیں کہ خوشی کے شادیانے بجانا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہرحال جو ہوا سو ہوا، آپ کے نوٹس میں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے جو ڈیریوال گروپ کے سربراہ ہیں، سہیل راجپوت کی ایک وائس جو میسج چلا وہ بھی میں نے سنا ہے، اور اس میں بھی سائبر کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کچھ مقدمات ہیں کس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ میرے اوپر بھی جو ایف آئی آر دی گئی وہ 7ویں مہینے میں ایف آئی آر دی گئی۔ بدقسمتی ہے روزانہ سائبر والا جو اسٹاف ہے ملتے بھی ہیں کچہری میں، سلام دعا بھی ہوتی ہے، ایک اچھا جس طرح کہتے ہیں ایک تعلق بھی ہے، تو وہ بتاتے بھی نہیں تھے، اگر ایف آئی آر ہے تو پکڑ سکتے تھے، لیکن کیونکہ ابھی جس طرح کہتے ہیں جو معاملہ ہے، آج الحمدللہ ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ ہمارے جو وکیل ہیں فہیم خان ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے جو بحث کی ہے، تو اس لیے مزید اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن انشاءاللہ صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس کو مکمل پرسو کریں گے۔ کس طریقے سے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی کتنا پہلے، اور جو سائبر کرائم کی اگر بات کی جائے، ایس او پیز ہوتے ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح میں نے کہا ابھی کورٹ میٹر ہے، جب تک ہماری اس ایف آئی آر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے میں مزید اس کے اوپر کوئی زیادہ جس طرح کہتے ہیں نا لب کشائی نہیں کرنا چاہتا۔ کون لوگ تھے میرے آفس کے باہر ریکی کرتے رہے، ان کو اطلاع دیتے رہے، جو شخص تھا وہ 2 منٹ پہلے ہی ادھر گھوم رہا تھا، میرے آفس سے سائیڈ پہ نکلا اور اس کے بعد ہی اچانک آفس میں بہرحال سائبر والے آ گئے ہیں۔ چلے ان کا کام ہے، سرکاری کام ہے، انہوں نے کیا جو بھی کیا، جس طرح میں نے کہا ابھی تفصیلات پہ نہیں جاتے، لیکن ایک چیز ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو بھی انسان کا ہوتا ہے، کسی بھی انسان پر اگر کوئی تکلیف آ جائے یا آزمائش آ جائے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی کے کوئی گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس مشکلات یا آزمائش سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ اس ایف آئی آر میں سینٹرل جیل میرا جانا، تو اس سے کئی ایسی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں۔ بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کے خلاف جو بھی مہم ہوتی ہے، یہ چلائی جاتی ہے، یا کس طریقے سے کتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں، کس طریقے سے پارسل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، کیا ہے، کیسے پکڑا جاتا ہے،
کہاں لوگوں کو کیا رکھا جاتا ہے، تمام تر جو تفصیل ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی آواز بننے کے لیے میں سینٹرل جیل گیا ہوں، کافی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ابھی آیا ہوں میں سیدھا گھر بھی نہیں گیا، سیدھا اپنے آفس آیا ہوں، اور ایک یہ پروگرام تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہمارے اگر کہا جائے جو نشریات ہوتی تھی ہماری جو چینل کے حوالے سے، اس میں جو بھی تعطل آیا انشاءاللہ نہیں ہوگا، ویسے ہی پہلے کی طرح جو عوامی مسائل ہوتے ہیں، علاقائی مسائل ہوتے ہیں، یا جو موجودہ صورتحال ہے جو ملک میں جو دہشت گردی کی فضا ہے، جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی ہماری پازیٹیو رپورٹنگ رہتی تھی، اسی طرح انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کا جس طرح دفاع ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں اور عوامی مسائل اجاگر کرتے رہیں گے۔ تو یہ تمام تر جو تفصیل ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتائیں گے، کیا طریقہ کار ہے، لوگ کس طرح جیلوں میں جا رہے ہیں، جیل سے آتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں نہیں اٹھائے جاتے، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لائیں گے۔ تو آج پہلا دن ہے اور جس طرح میں نے کہا ابھی گھر بھی نہیں گئے، سیدھا ادھر ہی آئے ہیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں، فالوورز ہیں، ظاہر ہے اتنا انتظار ہوگا، ہفتہ تقریباً ہو گیا ہے، کوئی اس قسم کے ہمارے پروگرام نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ جو بھی سیاسی معاملات ہیں یا جو بھی صورتحال رہی ہے، ایک جس طرح وہ کہا جائے ایک حادثہ ہی میں اس کو کہوں گا، دونوں سائڈ سے اگر بات کی جائے، ہماری راجپوت برادری کے ہیں، سہیل راجپوت صاحب ہیں یا حاجی کفیل نظامی صاحب ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، ایک شیطانی عمل تھا، لیکن اس کی وضاحت سہیل کی جو وائس ہے اس نے خود بھی دی ہے، اس میں ڈیپلی جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس ہوا جو سنی ہے باتیں جو ہم تک جیل میں پہنچی ہیں کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جس طرح کہتے ہیں اگر یہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، دونوں سائڈ پہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام والے ہمارے بھائی بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، بہتر یہ ہوتا کیونکہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے اور جس طرح کہتے ہیں اسلامی نظام کے جد و جہد کر رہی ہے، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا جاتا ہے، ایک جماعت ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو گیا بجائے اس کے کہ اس کو سیاسی رنگ یا سیاسی ایشو دیا جاتا، یہ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی اختلاف ہو، آپ کو بھی اختلاف ہو، تو اس کے اوپر پانی اور مرہم رکھنے کی ضرورت تھی کہ ایک ہی، بلکہ آپ کو شاید یہ بتا دوں راجپوت برادری دور کی بات ہے، آپس میں رشتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے، ان کا جو بزنس کا جو مالی لین دین ہے یا جو ایک سائبر کے ایف آئی آر جس طرح ہوئی ہیں وہ ایک جس طرح کہتے ہیں اس تنازعی حادثے کا وہ سبب بن گئی ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن قوی امید یہی تھی، میرے خیال ہر ذی شعور انسان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ اس کے اوپر مرہم رکھا جاتا، پانی ڈالا جاتا۔ بہرحال کچھ کمیٹی ہیں جس میں حاجی عبدالحلیم خان قصوریہ سمیت راجپوت برادری کے بھی عمائدین ہیں، ابھی تفصیل جس طرح کا مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو ہمیں تمام ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو سراہنا چاہیے، کیونکہ سہیل راجپوت کی بھی اگر بات کی جائے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں راجپوت برادری کا نمائندہ ہوں، ہمیشہ سہیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ہی نعرہ مارا ہے، ڈیرے وال، ہمیشہ سب کو لے کر ساتھ چلیں، جس طرح میں نے کہا ایک حادثہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ابھی نہ ہی میرے پاس معلومات ہے اس کی غلطی، لیکن ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے، کسی کی بھی غلطی ہے، ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، کفیل بھی ہمارے گھر کا فرد ہے، سہیل بھی ہمارے گھر کا فرد ہے، اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سیاسی اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے، سیاست اپنی ہے، لیکن اس حد تک میرے خیال نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں اپنے پروگرام کی وساطت سے، دمان میڈیا گروپ جو ہے ہمارا، اس کی وساطت سے جمعیت علماء اسلام کے قائدین ہیں، یا دوسری سائڈ سے ہمارے جو سہیل راجپوت صاحب کے جو اتحادی ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف ہے، ان سب کو مل کر، کیونکہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ایسا سٹی کے اندر کبھی بھی اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے جو واقعہ ہوا ہے، ان کو مل کر چاہیے کہ ان میں آپس کے اندر جو فیصلہ کرانا چاہیے تاکہ ایک اچھا میسج جائے، اور جو مزید، کیونکہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ماضی قریب کی بات کی جائے، دہشت گردی کا شکار رہا ہے، فرقہ واریت کا شکار رہا ہے، لسانیت کا شکار رہا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جو مہنگائی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو بھی زخمی ہیں اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اور ان کا دکھ ہے سہیل کا، جس کا بھی ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو لاسٹ میں یہی اپیل کروں گا اپنے جو سیاسی ہمارے عمائدین ہیں، بالخصوص ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مولانا برادران ہیں جو ان کی ذلی کیبنٹ ہے، کہ ایسا رول ادا کریں کہ بجائے اس کو کہ سیاسی ایشو، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، آج چھوٹا ہے، یہ پھر بڑے حادثاتوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہم ایک جس طرح میں کہا نا، ناخن کبھی بھی گوشت سے جدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی برادری ہیں، رشتہ دار ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اختلافات ہم بڑھائیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو معذرت، مزید جس طرح میں نے کہا ان کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں،
جو ہماری کمیٹی ہے جو کام کر رہی ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں خوشی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔